بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ اور یہ مہینہ 22 اپریل سے یا 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان یہ مہینہ آپ کا کیسا رہے گا۔ یہ مہینہ ٹورین کا مہینہ ہے، ٹورس کا، اور ٹورس جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پچھلے 1.5 سال سے پرابلم میں ہیں، ٹینشن ہے، کیونکہ ان کے سن کے اوپر آئی ہوئی ہے راہو آیا ہوا، اس لیے وہ اس میں دبے ہوئے ہیں کافی حد تک۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ہوگا ٹورین، ان کو وہ جو لوگ ٹورین ہیں ان کو ہیپی برتھ ڈے، اور یہ آگے جا کے ان کا میں ایکسپلین کروں گا۔ یہ پروگرام اسی طرح ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور یہ عید سے لے کے 20 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس اور جیمنائی اور کینسر۔ پچھلے دنوں سے میرا گلا بہت خراب ہے، بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں جو ہفتہ وار ویڈیو تھی اس میں آپ کو تیسرے پروگرام میں پارٹ 3 میں چل گیا ہوگا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اب کافی بہتر ہے۔ تو آج بھی پروگرام میں ذرا تھوڑا سا دھیمے لہجے سے کروں گا تاکہ میرے گلے کی وہ جو ووکل کارڈ سویل ہوئے ہیں اس پہ بوجھ نہ پڑے۔ اینی ہو، معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی کوفت محسوس ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ ایریز کا یہ جو مہینہ ہوگا وہ دوسرے گھر میں سن ہے، اور یہاں سے 21 تاریخ کو سن یہاں پہ آ چکا ہے۔ 20 کا میں نے آپ کو ہفتہ وار پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ 20، 21، 22 3 دن ٹف ہوں گے، کافی ہوں گے، بٹ اوورآل کیونکہ سن یہاں پہ آ گیا، اور اس کا میڈیٹر جو ہے وینس پہلے دوسرے گھر میں ہوگا اور پھر 8 تاریخ کو چوتھے گھر میں آ جائے گا۔ تو 2 ریڈنگز بنتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی، جس کو آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ جب دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو وہ بندہ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نئی چیز، کوئی اس پہ اپنی اپ برنگنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور نئی چیزوں کو حصول کے لیے اپنا سی وی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، مختلف مضامین پہ تحقیق کرتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پہ میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، مشیر، کنسلٹنٹ یہ کافی ایکٹیو ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ کیونکہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے، دوسرے کا لاٹ تیسرا گھر میں بیٹھا ہے، تو ملازمین کے ساتھ بھی آپ کی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شفقت رہے گی۔ اس مہینے میں زیادہ تر آپ موج مستی میں رہیں گے، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ کریں گے، کسی دوسرے شہر میں جا کے کھانے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب 8 تاریخ کو تو دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں آ گیا۔ تو اچھا، پھر منفی اس کے کیا اثرات ہوں گے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کے بولنے کے پرابلم، بچے ہیں تو ان کو بولنے کے پرابلم آئیں گے، اور یہاں وائس باکس کا مطلب ہے۔ اب آپ میرا یہ حال دیکھ لیں کہ میرا وائس باکس اڑا ہوا ہے، یہ ابھی اٹ ول ٹیک ٹائم، پرٹیکولرلی آفٹر یکم مئی اٹ ول بی اوور۔ اینی ہو، تو اب جو 8 مئی کے بعد یہ میں بہتر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس پریشر سے نکل جاؤں گا۔ آپ ایک دم جب آپ حالت سکون میں آ جائیں گے تو کام کرنے کا کریز بڑھ جائے گا، پیسے کمانے کا کریز بڑھ جائے گا، ماں کے ساتھ انٹریکشن آپ کی بہت بڑھ جائے گی، ماں کے ساتھ ملنا جلنا اور اس پہ ان کی مدد کرنا، ان سے ان کی خدمت کرنا، دعائیں لینا، اور آپ کو دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوگی، اور آپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ خوش قسمتی انہی کی وجہ سے ہے۔ فیملی کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور اپنا کمایا ہوا پیسہ اہل خانہ، فیملی یا من پسند چیزوں، زمین جائیداد، گاڑیوں، جانوروں اور قیمتی اشیاء کو اکٹھا کرنے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ دوسرا گھر کا تعلق تیسرے سے اور چوتھے سے، یہ تو میں نے لنک بتا دیا۔ اب ہونا کیا ہے، یہ دوسرا گھر آپ کا بیسیکلی آپ کا انکم کا گھر ہے، اور یہاں پہ سن بھی ہے اور یہاں پہ مرکری بھی ہے۔ اچھا، دوسرا گھر کھانے کا بھی ہے، تو اس مہینے میں آپ کے نظام میں، کیونکہ مرکری اس وقت راہو کے نیچے آیا ہوا ہے،
कोर्स का मीडिएटर बेहतर है, लेकिन फिर भी इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? एक तो आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा इस महीने, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाएंगे, किसी के ना मसले पे उलझ जाएंगे, और आपको बोलते बोलते अगर वो लोग जिनका पेशा बोलने से है वो खो जाएंगे। मसलन कोई बात कर रहे हैं तो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे हट के सोचो में कहीं घूमेंगे, फिर कहीं है क्या कहा था मैंने, तो इस किस्म का आएगा। और मरकरी निज़ाम को भी डील करता है, और खाने तो ऐसे खाने खाएंगे, मतलब यहाँ पे तो आप सब्ज़ियाँ चाइनीज़ इस किस्म की खाने खाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि राहु साथ बैठा है तो मसाले वाली चीज़ें आप खाएंगे तो मुंह के अंदर आपके दाने बन सकते हैं, दांतों का मसला उठ सकता है, और आपका मैदा ख़राब हो सकता है। इसको आपने अपना ख्याल करना होगा, अपनी खुराक को, अपनी हेल्थ को। दूसरा, जब सन और राहु इकट्ठे होते हैं तो बंदा थोड़ा सा साशी ज़हन का शिकार होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में पड़ता है, उसको जेलसी ज़्यादा फील होती है, और वो उसका दिमाग जो है ना वो थोड़ा कह लें कि कर्टनेस में और अंडर तकरीब कारी में ज़्यादा तेज़ काम करता है, क्योंकि दूसरा घर आमदनी का तो यहाँ पे गैर मुतवक्का आमदनी की होगी, उस पर आप जायज़ नाजायज़ आप भूल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं यार, मैं कोई आपका जैसे भी है मुझे पैसे आने चाहिए। इस दौरान आपकी जो मूवमेंट होगी वो ऐसी जगहों पे होंगी जहाँ पे कोई वीरान होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, या दिमागी अमराज की जगह होगी, और यहाँ जिस्मानी मशक्क़त, गटर बदबूदार जगह, ये पे गुस्लखाना में प्रॉब्लम, घर के गटर में ख़राबी, तो ये चीज़ें आपको घबराहट का शिकार कराएंगी, और जैसे ऐसे लगेगा जैसे अचानक कोई ना कोई ख़र्चे आपके पड़ गए। यानी हो पैसे भी आएंगे। आपने जो मुताहत रहना, आपने कि शार्प सिंग से दूर रहना, और आपने ब्लेड, उस्तरा, छुरी और चाकू वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आपने मुताहत रहना। कोई चीज़ मुंह में नहीं मारनी, पिक कान में नहीं मारनी, कान और दांतों में ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। फिज़िकल पेन रहेगी, राहु बंदे को भगाता है, दौड़ाता है, मशक्क़त का लॉर्ड है, तो टिक के नहीं बैठेंगे, तो शाम को ऐसा लगेगा जैसे पूरा जिस्म टूट रहा है। तो यहाँ पे आपने अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। और घर में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, हांडी जल गई, या गैस पे कोई मसला आ गया, आग लग गई, बिजली की तारों को आग लग गई, तो घर में धुआं बनने के चांसेस होंगे, ख़ास तौर पे 21, 22, 23 को। तो इस दौरान आपका कोई ट्रैवलिंग भी आएगी, तो ऐसी जगह पे जाके रहेंगे जहाँ पे दरख्त ही दरख्त होंगे। तो ये चीज़ें आपको करेंगे, और थोड़ा सा शक की ज़हन के मालिक होंगे, शक करना आपकी आदत होगी, और बात बात पे ना तनकीद करेंगे, किसी पे एतबार नहीं करेंगे, एकदम चढ़ दौड़ेंगे, तो अनसर्टनिटी आप पे रहेगी। बट अगर आप थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखें, अपने आप को मनफी ख़यालात और धोखाधड़ी चालाकी से दूर रखें, तो आप अपने आप को ये टाइम सुकून से गुजार सकते हैं। पैसे आएंगे, सैर सपाटा होगा, बट ऑन द कास्ट ऑफ ज़हनी कोफ्त एंड मशक्क़त। तो इसलिए हमने इस टाइम पीरियड को कैसे निकालना है, वो ये कि आपने एक दूध का सदका करना है, किसी को आटा लेके दे दीजिएगा 5 का हस्ब तफरीक, या इतवार को किसी को रोटियां खिला दीजिएगा, तो ये पीरियड आपका आसानी से गुजर जाएगा। तो मैं आखिर पे एरीज़ आपको यही नसीहत करूँगा कि आपने एक तो अपने हेल्थ इशू को देखना है, और दूसरा अपने आप को मुख्तलिफ़ मसालेदार चीज़ें खाने, चॉइस ऑफ आपकी फूड, होटलिंग, या वो क्या कहते हैं फास्ट फूड, और ख़ास तौर पे जब आपने दूसरे शहरों में जाना, ओवर ईटिंग से परहेज़ करना होगा। पैसे आएंगे, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन यू। सर दर्द रहेगा, नींद नहीं आएगी, और ओवर थिंकर होंगे, और एग्रेसिवनेस आपके ऊपर तारी होगी। तो ये महीना आपको फिनंशियली तो बहुत कुछ दे जाएगा आपके, बट आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे कोई अनहोनी हो रही है आपके साथ। इजाज़त दीजिए, अगले महीने फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, क्या हाल आपका?
یہ مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا اپنا مہینہ ہے۔ پہلے تو تمام ٹورین کو جن کی جس دن ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ ان کو ہیپی برتھ ڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوشیاں ہمیشہ دکھائے اور خوش رہے۔ ٹورین پچھلے 1.5 سال سے راہو آپ کے سینڈنٹ میں، جس سے آپ لوگوں نے ٹورین نے کافی ٹف ٹائم کاٹا۔ پچھلے دنوں میں مجھے کافی فون آئے، میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی تھے، میرے اور بہت کلوز عزیزوں نے بھی، کہ یہ مسئلے۔ تو میں نے ان سے جب پوچھتا تھا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا، تو میں نے ان کو کہتا تھا آپ ٹورس کو مئی کا مہینہ ٹف ٹائم ملے گا، تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ کا ہسبینڈ کچھ ہے تو اس کے آگے آپ نے بحث نہیں کرنی، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ فائر ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ ایک اس کو میں آپ کو بتا دوں، ایک تو باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بگاڑنی، بڑے بھائی کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اپنے والد صاحب کی صحت کا خیال رکھنا۔ یہ ٹورین والد کی صحت کا پرابلم آ سکتا ہے، یا والد صاحب کے ساتھ کراس ٹاک ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہائر اتھارٹی، اپنے مسئلے کو، لیگل ایشو کو تھانہ کچہری میں نہیں لے کے جانا، اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے، اپنے نیند پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو اوور سٹریس نہیں کرنا، اپنے گھبراہٹ نہیں شو کرنی، اور کسی کے خلاف اگر تخریب کاری کرتے ہیں، انڈر کارپٹ چلتے ہیں، سازش کرتے ہیں، تو جتنی ٹینشن آپ دوسروں کو دیں گے اس سے 4 گنا ٹینشن آپ کو بھی ملے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو پریکاشنز بتا دی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دودھ کا صدقہ اور 2 روٹیوں کا صدقہ یہ ضرور آپ نے کرنا ہے، اور سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا تاکہ یہ مہینہ سکون سے گزر جائے۔ ٹورین یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے آپ کا۔ پورا سال تو میں آپ کو تسلیاں دے دے کے نکالتا رہا، اور جب سیٹرن 8 تاریخ کو نکلا ایکویریس سے، جس نے آپ کو سکیر دی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹورین اور جو ایکویرین ہے وہ 70% ریلیف مل گیا ہے، بٹ ابھی 30% وہ راہو کا بوجھ ان کے سر پہ ہے۔ تو ٹورین آپ کا ریلیف 40% تھا، ابھی 60% یہ مہینہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور آپ کو سٹریس سے باہر نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی 9 جولائی آئے گا، 9 جولائی کو یہاں سے راہو نکل جائے گا، اور آپ کی زندگی میں ایک سکون کی لہر آ جائے گی۔ جو آپ نے سخت ٹائم کرا وہ اس میں ایسا لگے گا جیسے آپ کے سر سے 100 من کی بوری پڑی تھی، 1 من کی بوری سر پہ بوجھ پڑا تھا، جیسے سر سے بوجھ اتر گیا۔ اینی ہو، اب اس کا اگر دیکھا جائے تو آپ کے اسٹینڈرڈ میں اس وقت 4 سیارے دوسرے، سن بھی ہے، مرکری بھی، اور راہو بھی ہے، اور 20، 21، 22 کو مون بھی یہاں پہ ہوگا۔ 21 کو سن ادھر آئے گا، 21 کو، تو 21، 22، 23 جو 3 دن ہیں یہاں پہ 4 سیارے آپ کو یہ تھوڑے سے ٹریگر کریں گے۔ اس دوران آپ کہہ لیں کہ سورج گرہن بھی ہوگا وہ 20 کو، لیکن اس کی انٹینسٹی آپ پہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی اگلے دن اور 2 دن جو ہوگی۔ تو کیا ہو سکتا ہے، ٹینشن میں رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، اور سینسٹیو ہو کے اپنا ڈپریشن میں جانے کے چانسز بنتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو تنہائی میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے، جب پتہ ہے آگے کہ یہ دن، یہ مہینہ ذرا سخت ہے، تو وائی ناٹ وی میک آور سیلف ایزی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ ڈٹرمنٹ ہونا ہے، وہ فارمولہ اجمل رحیم استعمال کرنا ہے۔ یو ول ہیو ٹو فیڈ یور سیلف۔ دماغ آپ کا نہ کام کرے، بلکہ آپ دماغ سے کام لیں، جو آپ دماغ کو حکم دیں گے پازیٹیو وہی دماغ کرے۔ اگر آپ نے آپ کو دماغ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو پھر یہ مہینہ آپ کو ٹف رلائے گا، خون کے آنسو بھی رلا سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ نے ڈٹرمنڈ ہو کے یہ ٹائم گزارنا ہے۔ تو یہاں پہ 2 کنڈیشن بنتی ہے، اس کا میڈیٹر وینس ہے، آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اور 8 مئی کو یہاں پہ وینس مارس کے ساتھ تیسرے گھر میں چل جائے گا۔ جب پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں آتا ہے تو بندے کے ایک تو یہاں پہ آپ کی یادداشت بڑی تیکھی ہوگی، تیز ہوگی، راہو بندہ پازیٹیونیس بھی آتی ہے، یہاں پہ راہو پازیٹیو بھی ہے، تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، بہت شارپ ہوگا۔ تو اگر تو آپ نے اس میں پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا تو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، نیگیٹو طریقے سے استعمال کیا تو پٹھا بہ جائے گا۔
تو اس لیے پازیٹیو لیجیے گا. پیسے کمانے کی خواہش آپ کی بہت بڑھے گی، جائز ناجائز پیسہ کمانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ انویسٹمنٹ سے پریز کرنا ہے، صرف ٹریڈ کرنی ہے. اس کے بعد یہ 8 تاریخ کو چوتھے گھر میں چل جائے گا، تو دماغ اٹھا ماں کے پاس چلا گیا. تو جب بندہ ٹینشن انزائٹی میں آتا ہے تو پھر اس کو ماں یاد آتی ہے، کہتا ہے کیوں نہ میں ماں سے دعائیں لوں. تو آپ خصوصاً اپنی والدہ کی طرف جائیں گی، خیال کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گی، وہ بھی آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی. خاص طور پہ وہ خواتین جو نوکری کرتی ہیں اور اپنے پیرنٹس کو پالتی ہیں، وہ ذمہ داریاں ان کی کافی ٹائٹ ہوں گی، تو وہ اپنے والدین کو یہاں پہ بہت سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی نہ کوئی پیٹ لیں گے، کوئی گھر بنانے کی خواہش رہے گی، لیکن پیٹ آپ کا بیمار ہو سکتا ہے، وہ اس دنیا جانی سے رخصت ہو سکتا ہے، تو اس کو اتنے دل پہ سوار نہ کیجیے. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر ان کا پیٹ بیمار ہو جائے یا ایکسیڈنٹ میں کہیں چلا جائے تو وہ روتے بہت ہیں. تو پیٹ کی حفاظت آپ نے ضرور کرنی ہے. پیٹ کیا ہے، پاکستان میں تو 2 ہی پیٹ ہیں، ایک تو آپ ڈاگی رکھا ہوتا ہے یا بلی رکھی ہوتی ہے. تو جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو بھینسیں گائیں رکھتے، تو وہ ان کی قدر اپنی جان سے زیادہ بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر کسی کی بھینس بیمار ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے وہ اس کی ٹریٹمنٹ ضرور کراتے ہیں. بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی نہیں کرائیں گے، لیکن بھینس کی تمہارداری وہ کے لیے لحاظ نہیں کریں گے. اینی ہو، تو یہاں پہ آپ کا پوزیشن جو نا تھوڑی بہت رہے گی انسرٹن، لیکن پھر بھی آپ اپنے حالات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جیسے ہی 20 مئی گزرے گا تو ایسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں نہیں ہوتا، بادل آ جاتے ہیں اور پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آپ اپنی کھڑکی کھول دیتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوا اے سی بند کر دیتے ہیں، بالکونی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہی ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے اور آپ کے کانوں کو اور کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آ گئی. تو 20 مئی سے پہلے آپ نارملائزیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. آپ نے اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے، نیند پوری کرنی ہے. جو میں نے بتایا اس پروگرام کو 1 نہیں 3-4 دفعہ سنیے گا اور پھر اپنے دماغ کی فیڈنگ خود کیجیے گا. اجازت دیجیے، اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں، یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ مئی کا مہینہ، خاص طور پہ یہ عید سے لے کے عید 20 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ کا سن اس وقت 12ویں گھر میں ہے، ساتھ راہو بیٹھا ہے، ساتھ مرکری ہے اور ساتھ مون بھی ہے. یہ 21-22 کو مون یہاں پہ ہوگا. تو یہاں پہ جیمنائی جو پہلے 3 دن ہیں نا، یہ آپ نے بہت متحط ہو کے گزارنے، اور باقی پورا مہینہ بھی آپ کا اتنا کام بڑھ جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، مصروفیت بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جیمنائی آپ کے اسینڈنٹ کو اسکیئر بھی سیٹرن کی پائسس سے آ چکی ہے، تو کام کا بوجھ بڑھنے جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا 12واں گھر انفیکٹڈ ہے، تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہوں گے، اور 12ویں کا لارڈ پہلے 1 میں ہے اور پھر یہ چلا جائے گا 2 میں. جب 12ویں کا لارڈ پہلے تو بندہ زیادہ اوپننیس، زیادہ اپنے آپ پہ دماغی طور پہ کنٹرول نہیں رہتا. بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بولتا جاتا ہے اور پھر وہ جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے، تو فیل کرتا ہے کہ یار یہ اننیسیسری بول رہا ہے اور اننیسیسری گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے چوائس آف ورڈ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس کو کیا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو پھر آپ یہاں پہ اپنے آپ کی تشہیر کرنا، اپنی شو مارنی، اپنے آپ کو اٹھا کے رکھنا، اور دوسروں کی باتیں، اپنا راز بھی ڈسکلوز کر دینا. تو کیونکہ اگر تو یہاں پہ اس کا میڈیٹر زحل ہوتا، سیٹرن ہوتا، تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی. کیونکہ لیکن یہاں پہ وینس ہے اور وینس چھوٹا سیارہ ہے، لہٰذا آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو کوئی نہ کوئی اپنی ہی باتیں نکالتے جائیں گے. آپ کو یہاں پہ کمپوز، سیریس ہونا چاہیے گا، اور اپنی حرکات اور عزت کو آپ نے پورا مانیٹر کرنا ہے. راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے.
یہ تو ہو گیا پریکاشن، لیکن اس دوران آپ کو پھرنے، سیر کرنے اور خوشگپیوں کا بھی چانس ملے گا، اور مختلف جگہ وزٹ کریں گے، نیند بہت آئے گی، آرام کے دل دادہ ہوں گے، اور سونے کا شوق بڑھے گا۔ تو یہ تو آپ کے 8 تاریخ کو۔ 8 کے بعد پھر آپ کا جو میڈیٹر ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں چل جاتا ہے۔ تو جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ خود کے لیے استعمال کر کے، آپ دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، بینک بیلنس بنائیں گے، قیمتی اشیاء لیں گے، کوئی پیسہ خرچ کرنے پہ یقین نہیں رکھیں گے، پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، بچت کریں گے، اور اپنے آپ کو، یعنی کہ اچھا یہاں پہ آپ نے اپنے پیسے کسی کو نہیں دینے، وہ پیسے آپ کا بندہ دبا جائے گا۔ اچھا جب نہیں، اب آپ کو آ جائیں کہ 12واں گھر ہے، اب یہاں پہ ایکسپینڈیچر بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ راہو بیٹھا ہے سن کے ساتھ۔ ایک تو اننیسیسری ایکسپینڈیچر آپ کے اوپر آئے گا، آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی وجہ سے پیسے خرچتے جائیں گے، اور آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کا اخراجات جو ہے نا وہ آپ کا بینک بیلنس آپ کے انکم سے زیادہ بڑھ جائے گا اخراجات میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کیا کہتے ہیں، فارن ٹریولنگ بھی پڑ سکتی ہے، اور وہاں پہ بھی آپ راستے میں بڑے ہو سکتے ہیں۔ فیئر آف اینیمیز آپ کے اوپر بہت رہے گا، حاسدین آپ کی طرف دیکھیں گے، اور آپ بھی تھوڑا سا حسد میں جا کے دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھیں گے۔ یہاں پہ آپ نے کسی معاملات کو عدالت میں نہیں لے کے جانا، لڑائی جھگڑے میں نہیں لے کے جانا، اپنی لڑائی کو طول نہیں دینا، اگر آپ فیمیل ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ بالکل بحث نہیں کرنی۔ موسٹلی ایسا ہوگا جیسے ہسبینڈ کچھ عرصے کے لیے آپ سے دور بھی ہو سکتا ہے کوئی، تو اس کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو سکتی ہیں، ٹینشن میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ اچھا، اگر ان کیس آپ کے فادر، بڑے بھائی یا باس، تو ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، آپ نے ہائر اتھارٹی کے ساتھ نہیں الجھنا، نہیں تو آپ کو اپنے اس طرح سے اپنے آگے کانٹے بچھائیں گے، اور پھر ان کانٹوں کو چننا بڑا مشکل ہوگا۔ اچھا اس کے بعد آپ کا بڑی وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، غصہ بڑا آئے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، انسرٹنٹی میں رہیں گے، شک کرنے کی عادت بہت بڑھ جائے گی، اور اپنے آپ کو پین کے ٹیکے خود ہی لگائیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی مس فارچون سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا۔ 12واں گھر ہے تو آپ ایک تو اپنے خوراک کا خیال کیجیے گا، بازار کا کھانا بالکل نہیں کھانا، آپ کو سکن اور الرجی کے پرابلم آ سکتے ہیں، پاؤں پہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، ناخن ٹوٹ سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آپ اپنی پاؤں کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو پلستر خدا نہ کرے کہ پلستر، کیونکہ سن کے ساتھ راہو ہوتا ہے تو فریکچر ضرور ہوتا ہے، فریکچر کے چانسز بنتے ہیں، یا پھر آپ کی بلڈ کیمسٹری، بلڈ پریشر یا اس قسم کی۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا تو ہاسپٹل کا بھی چکر لگ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، نارمل رکھیے گا، غصہ نہیں کرنا، سازش نہیں کرنی، کرڈ نہیں ہونا، نیند پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو سینس میں رکھنا ہے، اور اپنی پروگرامنگ خود کرنی ہے، نہ کہ دماغ آپ کو کنٹرول کرے، آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے وہ جو فارمولہ اجمل رحیم ہے اس پہ عمل کیجیے گا۔ آپ نے اس مہینے اپنے دماغ کو انسٹرکشن دینی ہے کہ میں نے خوش رہنا ہے، میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، میں نے کوئی پنگا نہیں لینا، میں نے کوئی شک نہیں کرنا، میں نے کوئی کسی سے الجھنا نہیں، میں نے کوئی فالتو ایکسپینڈیچر نہیں کرنا، میں اپنے فنانسز کو کنٹرول کروں گی، اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ آپ ایک اپنے دماغ کو فیڈ کیجیے گا، اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پیرانائڈ ہو سکتے ہیں، نارسسزم میں جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ جو مہینہ ہے نا آپ کو خوف بھی دلائے گا، آپ ڈر میں بھی رہیں گے۔ تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا، آپ آٹا کسی کو لے کے دے دیجیے گا، یا روٹیاں کسی کو بانٹ دیجیے گا، اور سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا، تاکہ یہ کوئی پرابلم جو ہے نا، پروفیشن میں آپ بہت مصروفیت ہوگی، آپ پہ کام کا بوجھ بہت بڑھے گا، اور یہاں پہ آپ نے
کوئی نہ کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کوئی ڈاج نہیں دینا، تو یہ آپ کے پروفیشن کو آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کینسیرین کیا حال ہے آپ کا؟ یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ یہ مہینہ آپ کا 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ تو 11ویں گھر میں، اچھی پوزیشن ہے، بہتر ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن کچھ پریکاشنز ہوں گی، وہ جو آپ نے غور سے سنیں گی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میڈیٹر کیا ہے۔ تو یہ ٹورس میں سن ہے اس وقت، اور اس کا میڈیٹر آپ کے 12ویں گھر اس میں بیٹھا ہے جیمنائی میں، اور اس کے بعد 8 مئی کو یہ آپ کے پہلے گھر کینسر میں چلا جائے گا۔ تو یہ 2 سٹیجز بنیں گی، پہلا جو 8 مئی تک اور فیز ہوں گے، اور 8 کے بعد اور فیز ہوں گے۔ اس کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس مہینے آپ نے بہت ہی محتاط ہو کے اچھے رزلٹس لینے ہیں ود سم پریکاشنز، وہ غور سے سنیں۔ یہاں پہ 11ویں کا لارڈ 12ویں میں ہے، تو یہاں پہ کچھ معاملات میں آپ انڈلج ہوں گے، خفیہ کاموں میں، ناجائز کاموں میں، ہڈن افیئرز میں، انڈر ہینڈ ڈیل میں، گریٹیفیکیشن میں آپ اپنے آپ کو خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی دوست جاننے والے سے کچھ ایسا غیر قانونی کام کریں گے یا خفیہ تعلق ہے جس کو چھپا کے رکھیں گے، اور اپنا سب کچھ ان پہ لٹاتے نظر آ جائیں۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے چانس بنیں گے کہ اس مہینے آپ شاید دوسری شادی کی طرف جائیں۔ ہر ایک کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس پروسیس سے پھنسے ہوئے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ماجد آپ کو نہیں میں کہہ رہا۔ اچھا، تو اس کے بعد چلتے ہیں کہ 11ویں کا، پھر آگے چلتے ہیں تو پھر 11ویں کا لارڈ وہ آپ کے اسینڈنٹ میں آ جاتا ہے، اور وہاں پہ مارس بھی ہے۔ اب جب 11ویں کا لارڈ پہلے میں جاتا ہے تو حالات یہاں پہ پھر بڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ آپ دوسروں کی مدد و مداخلت کی وجہ سے کچھ نہ بہتر پوزیشن پہ چلے جائیں گے، آپ کے اندر ایک اٹریکشن ہوگی، جو 8 تاریخ تک آپ کے جو نیگیٹو ایشو چل رہے تھے وہ پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ سے مفاد جو جڑے ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کے قریب آئیں گے، جو آپ کے ساتھ کچھ شراکت داری مل بیٹھ کے کام کرنے کی خواہش ظاہر کریں گے، اور آپ کو ہر قسم کا معاشی فائدہ، سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فائد پہنچنے کے چانسز ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ عزت، احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کا اگر مائنس تھوڑا سا اگر آپ کا اسٹینڈرڈ ہے ایکسکیوز می، تو آپ کے بڑے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، کاروباری دوست آپ کو ڈیفیم کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس پہلو کو ضرور دیکھیے گا۔ اب 11واں گھر ہے، 11واں گھر کیا ہوتا ہے؟ ہوپس کا، لیکن یہاں پہ سن ساتھ بیٹھا ہے، راہو بیٹھا ہے، تو آپ تھوڑا سا انسرٹنٹی کا شکار ہوں گے، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نا دوسروں پہ شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ آپ کے دماغ میں ایک ہوتا ہے پیرانائڈ جسے کہتے ہیں، تو یہ پیرانائڈ جو چیزیں ہیں نا، وہ آپ کے خوف ایک سوال رہے گا کہ اس نے یہ سوچا ہوگا میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اس قسم کے خیالات آپ کو ڈر اور خوف بھی رہے گا، اور جس کی وجہ سے آپ اس خوف میں مبتلا ہو کے سازش کر سکتے ہیں، منفی خیالات آپ کے اوپر ڈومینیٹ ہو سکتے ہیں، چلاکیوں کا سے کام لیں گے، دھوکہ دہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور پھر مخفی علوم کا بھی سہارا لیں گے۔ کیتو جو راہو جو نا بندے کو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، اور آپ کو مشقت کراتا ہے، تو ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، جس سے شام کو آپ کی باڈی بڑی پین کرے گی، اور پھر آپ گھر کا کوئی نہ کوئی گٹر خراب ہو گیا، بدبو پھیل گئی، کہ آپ کا کوئی چیز جل گئی گھر میں، دھواں ہی دھواں ہو گیا، کوئی کچرا آ گیا، تو یہ معاملات میں کوئی آپ کو مسالے دار کھانا کھا لیا جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، کان میں درد شروع ہوگی، منہ میں درد شروع ہوگی، یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ بھی وزٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ بدبودار چیزیں ہوں گی، تو جس سے خود کو گھبراہٹ فیل کریں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، شارپ تھنگ سے نہیں کھیلنا،
کٹ لگ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان نہ کر لیجیے گا اپنے، اور متحد لیجیے گا، پنڈلی پہ چوٹ لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اچھا، موٹر سائیکل متحد ہو کے گزارنا۔ اب یہاں پہ آپ کا 11واں گھر ہے، تو ایک تو خواہشات کا گھر ہے یہ، تو کوئی نہ کوئی خواہشات پوری ہونے کے لیے پورا جتن ماریں گے آپ کو۔ یہ بھی چانس ہوگا کہ خواہش پوری ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جائے، یا اچانک آپ کی توقع سے زیادہ بھی پہلے وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ بڑوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہے گا، اور جب گھر فیملی کے ممبر جب اکٹھے ہوں گے تو آپ کے اندر ایک عجیب و غریب سی، آپ ان لوگوں پہ شک کریں گے، یہ شاید آج میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ میں جہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، اور یہ سوچ سوچ کے آپ پینک ہوتے جائیں گے۔ پیرانوائڈ جسے کہتے ہیں نا، خوف کا علامت ہے نا، تو وہ اس پہ آپ گھسنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ اپنا بلڈ پریشر انکریز کر سکتے ہیں، ٹینشن میں آ سکتے ہیں، سر درد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ایلڈرز کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ فورن ٹریولنگ آپ کی آئے تو کافی آپ کو اداسی کا دورہ پڑے گا، راستہ یہ سفر اتنا اچھا نہیں گزرے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم پہ آپ کا کوئی نہ کوئی بوجھ، کوئی جھٹکا یا کوئی چوٹ لگ سکتی، تو بہت محتاط رہیے گا۔ یہاں پہ کوئی کام ایسا ہوگا جو آپ کے سپاؤس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے سپاؤس سے نہیں بگاڑنی، اس کو کرٹیسزم نہیں کرنا، کیونکہ وہ پھر رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خاص طور پہ میں خواتین کو کہوں گا کہ اپنے خاوند کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، یہ مہینہ ان کو مارجن دینا ہوگا، ان سے بحث نہیں کرنی، اور آپ نے تھوڑا سا تحمل سے وقت گزارنا ہوگا۔ دوسرا، اپنے باس، سب کنسیلنگ کے لیے باس کے ساتھ الجھنا نہیں، باس آپ پہ کرٹ ہوگا، کرٹیسائز کرے گا، آگے سے ریکٹ نہیں کرنا۔ اپنے بڑے بھائی، والد صاحب، بڑے بیٹے اور کے ساتھ بھی آپ نے کوئی میچ نہیں ڈالنا، یا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو یہاں آپ ان کے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل میں آ سکتے ہیں۔ اپنا معاملات عدالتوں میں نہیں لے کے جانا، لمبی بحث نہیں کرنی، پولیس کے ساتھ بالکل نہیں الجھنا۔ ان کیس اگر آپ کا کوئی لیٹیگیشن کیس چل رہا ہے تو اس کی ڈیٹ لے لیجیے گا، اس مہینے نہ اس کو سنیے گا۔ آپ کی اسپیکولیشن ضرور سے زیادہ تیز ہوگی اور کرٹ ہوگی اور نیگیٹو ہوگی۔ ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے، ایک دم جیسے کہتے ہیں نا دھماکے سے فائدہ ملنا، وہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کا جو ڈومیسٹک ایشو، اس کے معاملات آپ کو خود دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو نارملائزیشن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا، راہو فائدے بھی دیتا ہے، راہو نقصان بھی کرتا ہے، راہو آپ کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے، بلڈ پریشر بھی آپ کا انکریز کر سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں۔ فارمولا اجمل رین اپنا یہ کیجیے گا، میٹرکس کی فلم دیکھیں، اس پہ وہ کمپیوٹر پہ اپنے پروگرامنگ وہ گردن کے پیچھے کمپیوٹر کی وہ ایک نوب ڈال دیتے ہیں، اور پھر کمپیوٹر سے ایڈ کر کے اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں، تو یو ول ہیو ٹو ڈو پروگرامنگ۔ اب کیسے آپ سچی مچی نا وہ کمپیوٹر کو لے کے یہاں پہ سوراخ کرتے بیٹھ جائیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دماغ کو خود کنٹرول کرنا۔ اس کا جو لبے لباب میری بات کا ہے کہ دماغ آپ کے 600 خیالات منفی پروڈیوس کرتا ہے دن میں 24 گھنٹے میں، اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کریں، رو لو، ڈسٹرب ہو جاؤ، ڈپریشن میں چلے جاؤ۔ تو مزہ تب ہے نا کہ دماغ آپ کو نہ کنٹرول کرے، آپ دماغ کو کنٹرول کریں، آپ دماغ کو قابو کریں، آپ دماغ کو فیڈ کریں۔ آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ جو میرا، جیسے اجمل صاحب نے فرمایا ہے، میں اپنے آپ کو عزت دے رہا ہوں، فرمایا ہے کہ یہ سخت مہینہ ہے، ہم نے آپ اس دفعہ ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ہم نے ان کے بات پہ عمل، ہم نے ان کی جو نصیحتیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنا اس مہینے کو ایزی کرنا ہے۔ سو بیٹھ جائیے گا، اپنے روزانہ اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، فیل پازیٹیو کرنا ہے، خوش رہنا ہے، اور جو میں نے آپ کو پریکاشنز بتائی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ صدقات ضرور کیجیے گا، کسی کو 5 کلو آٹا یا روٹیاں بانٹ دیجیے گا، یا کسی کی مدد کر دیجیے گا ان شیپ آف رزق۔ اور چوتھا یہ آپ سبز دال یا سبز کپڑے، سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا اور سبز کپڑا کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ جو بھی صدقہ حسب تفیق آپ کر سکتے ہیں
وہ کیجیے گا۔ میرے جو ریسرچ ہے صدقات میں بہت پازیٹیو ہے، اور بہت میں نے بڑے بڑے معاملات اپنے صدقات کے ذریعے حل کیے۔ آپ جب کسی پیروں 2 نمبر بندوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں نا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں، تو وہ آگے سے آج کل تو ان کا ریٹ ہی لاکھ سے اوپر ہے، تو آپ کو کہتے ہیں کہ لے جی ₹1,00,000 دو، میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، صدقہ کیجیے گا، اور وہ صدقہ کریں جو آپ کا سیارہ نیگیٹو ہے، اور وہ صدقہ کرنے سے یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی، آپ کے حقوق العباد کے بھی فائدے، آپ کو اس کا فائدہ قیامت الد بھی نظر آ جائے گا، اور آپ کا رکا ہوا کام ایسے نکل جائے گا۔ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔